ہاں خدا کی خاطر میں مجلس پڑھ رہا ہوں، نیت کیا ہونی چاہیے؟ آپ سن رہے ہیں بانی اعضاء عزیزو، سب کی نیت خدا ہونی چاہیے. یہ اللہ کے رسول کے صحابیوں کی برجستہ صفت ہے. اور پانچویں اور آخری صفت سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کے اثر سے ان کے چہرے جو ہے وہ کیا ہے؟ خاص ہیں. ممکن ہے پیشانی پر سجدے کا نشان ہے، ممکن ہے نہ چہرہ ان کا متواضع ہے. دو صفات کا تعلق نماز سے ہے. چار برجستہ ہستیوں کا ذکر لے کر آیا ہوں. ایک حجاج ابن مسروق جعفی. بعض عزیزوں مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ ان کا شمار مولا کے مؤذن میں سے ہے، اور روز عاشور ظہر عاشورہ کی اذان مولا نے جو ہے وہ کیا ہے؟ ان سے دلوائی. ہمارے یہاں مشہور ہے کہ صبح عاشور کی اذان مولا نے اپنے فرزند سے دلوائی. بہرحال یہ مسئلہ بھی تاریخ میں اختلافی ہے، مختلف لوگوں نے جو ہے وہ کیا ہے؟ اذان دی ہے. لیکن بہرحال مؤذن کے نام سے، سید الشہداء کے مؤذن کے نام سے جو صحابی شہرت رکھتا ہے وہ ہے حجاج ابن مسروق جعفی. انشاءاللہ آج کی نمازوں کو جو اور عزائے سید الشہداء کو جو میں اور آپ بجا لائیں گے، انشاءاللہ کوشش کریں ہدیہ کریں مولا کے ان چار پاک و پاکیزہ اصحاب کے لیے. دوسرا صحابی ابو ثمامہ ساعدی. صبح عاشور سے جنگ چل رہی ہے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آیا. جیسے ہی زوال آفتاب کا وقت آیا، ابو ثمامہ ساعدی عجیب میرے مولا کا چاہنے والا ہے عزیزو، کافروں کی نسبت سے اس کے بغض اور نفرت کا یہ عالم ہے کہ جب عمر سعد لعین نے کثیر نامی ایک خونخوار کو اپنا پیغام لے کر سید الشہداء کی خدمت میں بھیجا تو یہ آگے کھڑا ہو گیا، اور آگے کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ میں ایسے ملنے نہیں دوں گا، پہلے اپنی تلوار مجھے دے دے. اس نے کہا میں تلوار نہیں دوں گا. کہا اتنی اجازت دے کہ تیرے تلوار کے دستے پر میرا ہاتھ رہے. کہا یہ بھی نہیں دوں گا. کہا اگر ان دونوں باتوں کی اجازت نہیں دیتا میں تجھے اپنے مولا سے ملاقات بھی نہیں کرنے دوں گا. عجیب چاہنے والے تھے میرے مولا کے، نہیں کرنے دی ملاقات. یہاں جو ہے وہ زوال آفتاب کا وقت آیا، وہاں ابو ثمامہ ساعدی کی زبان پر یہ جملے آئے، آقا ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہوں جب تک زندہ ہوں آقا. عجیب دیکھو، عجیب چاہنے والا ہے نا. رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے محبت، اور اپنے زمانے کے امام سے شدت سے محبت. آقا جب تک میں زندہ ہوں یہ لعین آپ کو آنچ نہیں پہنچا سکتے، لیکن اب میں اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں، جاتے جاتے ایک آخری نماز آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں. ابو ثمامہ ساعدی، امام نے فرمایا تو نے نماز کو یاد کیا ہے میرے چاہنے والے، جعلک اللہ من المصلین، پروردگار تجھے نماز گزاروں میں سے قرار دے. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں سید الشہداء کے اصحاب میں سے قرار پانا عزیزوں، نماز کو اہمیت دیں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے بعض گھروں میں جب انسان داخل ہوتا ہے، جیسے ہی وقت نماز ہوتا ہے عزیزوں، اللہ سے بڑا گھر مانگتے ہیں، مانگیے ضرور بضرور، لیکن اس میں سے ایک کمرہ اختصاص دیں نماز سے. جہاں انسان مسجد میں نماز پڑھے وہاں گھر میں بھی نماز کی ایک خاص جگہ ہو. چھوٹا گھر ہے آپ کے پاس، کوئی مسئلہ نہیں، مصلی بچھانے کی جتنی جگہ ہو ایک خاص جگہ ہو، نہیں کہ کبھی ادھر کبھی ادھر. یاد کرے اس وقت کو کہ جب میرے مولا کا سر شگافتہ ہے، اپنے چاہنے والوں سے کہا مجھے گھر لے جاؤ، تو پھر ادھر فرمایا گھر میں اس جگہ لے جاؤ جہاں علی نوافل پڑھتا ہے مسلسل. روح انسان کی آسانی سے نکل جاتی ہے عزیز. نماز کو اہمیت دیجیے. اب نماز سے متعلقہ کچھ اہم معروضات دیکھیں جو اس قلیل وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں، لیکن پہلے ان صحابیوں کو ذکر سن لیں، مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. بہت شکریہ کہ آپ اتنے اطمینان کے ساتھ، اتنے سکون کے ساتھ مجھ جیسے حقیر کو جو ہے وہ سماعت فرما رہے ہیں. ابو ثمامہ ساعدی جب کہا مولا ایک آخری نماز آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، تو امام نے کہا ان لعینوں سے کہو کہ جنگ روک دے، یہ تیروں کی برسات روک دی جائے. ایسے میں چاہنے والے نے آگر کہا وقت نماز ہو رہا ہے، اے لعینوں رک جاؤ، پہلے نماز پڑھ لے پھر جنگ کو شروع کرے گی. وہ اتنے خبیث تھے، اتنے پست تھے عزیزوں. نماز دونوں طرف ہے، دونوں طرف ہے. سید الشہداء کی بارگاہ میں بھی نماز برپا ہو رہی ہے، عمر سعد لعین کے یہاں بھی لوگ نماز پڑھ رہے تھے. آج بھی ایسے ہی ہے. فقط اس بنا پر چاہنے والا کہ آغا ایسی نمازوں کا فائدہ کیا ہے، نماز نہ چھوڑ دے. وہ نماز کے جو سید الشہداء کے زیر سایہ انسان کو بہت بلندی عطا کرتی ہے. عباس ایک رات کی مہلت طلب کر کے آؤ، ہم اپنے آپ کو لقاء اللہ کے لیے آمادہ کرنا چاہتے ہیں. جب خدا کی بارگاہ میں استغفار، دعا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، وہاں نماز پڑھنا چاہتے ہیں.
اے روز عاشور شہداء کے جلوس میں شریک ہونے والے، نماز کے وقت کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت اچھا ہے عزیزوں، یہ سلسلہ کہ جلوس میں اجتماعی طور پر اور جماعت کے ساتھ نماز منعقد ہوتی ہے۔ بہرحال جب چاہنے والوں نے ان لعینوں سے کہا تو وہاں سے حد کے حرمت کی گئی۔ اب وہ الفاظ میں ممبر پہ پیش نہیں کرتا ہوں عزیزوں۔ حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے اور جس لعین نے حد کے حرمت کی تھی اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ امام نے فرمایا یہ رکیں گے نہیں لعین، ہمیں نماز جنگ کے عالم میں ہی پڑھنی پڑے گی۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، چاہنے والوں نے کیا کیا، دو حصوں میں آ گئے۔ آپ فقہا کی کتابوں کو بھی اٹھا کے دیکھیں تو اس وقت کی جو پڑھی جانے والی نماز اسے کہا جاتا ہے نماز خوف۔ نماز ہر حالت میں انسان کی ذمہ داری ہے، نماز خوف، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ 4 رکعتی نماز بھی مسافر پر جیسے 4 رکعتی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے، یہاں پر بھی 4 رکعتی نماز 2 رکعت کی صورت میں پڑھنی ہوتی ہے۔ کچھ فوجی جو ہے وہ کیا ہے اپنے امام کے ساتھ پہلے جو ہے وہ کیا ہے شریک ہوتے ہیں، کچھ لڑ رہے ہوتے ہیں، چونکہ لڑائی جاری ہے، رکی بھی نہیں ہے، کچھ لڑ رہے ہیں کچھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب پہلی رکعت مکمل ہو جاتی ہے تو وہ بہت تیزی سے جماعت سے جدا ہو جاتے ہیں اور اپنی جماعت کو فرادہ میں بدل کے جلدی جلدی دوسری رکعت اپنی پڑھ لیتے ہیں۔ پھر یہ پڑھ کر محاذ سنبھالتے ہیں، وہ جو باقی لڑ رہے تھے وہ جو ہے وہ کیا ہے امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام کی دوسری رکعت ہے، ان کی پہلی رکعت ہے، پھر امام کی دوسری رکعت جب مکمل ہوتی ہے اس کے بعد وہ اپنی دوسری رکعت مکمل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے مولا کے چاہنے والوں نے نماز پڑھی عزیزوں، کچھ لیکن جنہوں نے اپنی ذمہ داری پہلے ادا کی اور آگے جا کر کھڑے ہو گئے، ان میں سے 2 برجستہ صحابیوں کا نام آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ حجاج ابن مسروق جوفی مؤذن سید الشہداء، ابو سمامہ ساعدی ظہر کربلا امام کی خدمت میں نماز ظہر کا ہاتھ کی تمنا کرنے والا اور امام کی جانب سے دعا پانے والا، اور وہ 2 افراد کہ جن کی نماز ہی سینہ سپر کرتے کرتے مکمل ہو گئی اور اسی عالم میں وہ خدا کی بارگاہ میں چلے گئے، سعید ابن عبداللہ حنفی عمرو بن قرظہ کعبی۔ عزیزو یہ دونوں آگے کھڑے ہو گئے، ہر تیر جو سید الشہداء کی جانب آتا تھا اپنے سینے پر، اپنے جسم پر، اپنی ٹانگوں پر، حتیٰ اپنے چہرے پر لیتے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب سید الشہداء میں مرحلے مصائب میں نہیں ہوئی لیکن واقعا انسان روتا ہے، جب سید الشہداء کی نماز مکمل ہوئی یہ دونوں زمین کربلا پر گرے اور زہرا کے لال نے ان دونوں کو مقام و مرتبہ یہ دیا۔ عمر کہتے ہیں میں سن رہا تھا، یعنی ابھی عمر سن رہا ہے، سید الشہداء نے سب سے پہلے سعید کو لیا۔ عزیزو ہم لوگ دین کا تھوڑا سا کام کرتے ہیں بسا اوقات سینہ کتنا چوڑا ہو جاتا ہے۔ آؤ عزیزو فرش اعضا مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے بڑے سے بڑا کام کرنے کے بعد بھی انسان متواضع رہے۔ بہت اچھے طریقے سے آپ نے مجلس کو برپا کیا کہ میری کوئی بھی جو ہے وہ کیا ہے اپنی سعی اور کاوش نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ میں نے بارہا یہ جملہ صاحبان ایمان کی خدمت میں عرض کیا ہے، میں کہنا چھوڑ دیں، یہ بے زبانوں سے کو سجتا ہے، میں پیسیو وائس میں بات کریں۔ آپ نے دین کی راہ میں خرچہ کیا ہے، ماشاءاللہ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، دین کی راہ میں خرچہ کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ کرے، اپنا نام نہ لائے عزیزوں۔ آخرت میں بلندی چاہیے، جتنا میں اور آپ اپنا نام مٹاتے چلے جائیں گے خداوند متعال اتنا بلندی دیتا چلا جائے گا۔ اتنا انسان اچھا کام کرے اور بعد میں خدا نخواستہ اس کو ریاکاری کے جو ہے وہ وجہ سے جو ہے وہ کیا ہے ضائع کر دے، اس سے بڑھ کر افسوس کی کیا بات ہوگی۔ امام نے جب سعید ابن عبداللہ حنفی کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، اب دیکھیے کتنا بڑا کام کیا ہے نا، زباں پر جملے کیا ہیں، مولا کیا میں نے حق وفا ادا کر دیا؟ امام نے فرمایا نعم اے میرے چاہنے والے، قطعاً تو نے حق وفا ادا کیا ہے، اور تو آگے آگے ہے، ہم تیرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ پھر عمرو بن قرظہ کعبی نے بھی اسی طرح سے کہا مولا آیا کیا میں نے حق وفا ادا کر دیا ہے؟ کہا کیوں نہیں، تو آگے آگے ہے، حضرت کی خدمت میں ہمارا سلام پہنچا، ہم پیچھے پیچھے آ رہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے نماز کے ساتھ میں اور آپ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ دیکھیں نماز کے سلسلے میں دیکھیں ایک اوورال بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس سلسلے میں تو بسا اوقات انسان احساس کرتا ہے ہم بہت کوتاہی کر رہے ہیں۔ نماز محبوب سے ہم کلام ہونے کا نام ہے اور ہم ان چیزوں کو احساس نہیں کرتے۔ ہم شروع کرتے ہیں، آج کی حد تک میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں کہ ہم سب طے کریں نماز کو اس کے بولیے اول وقت میں پڑھیں گے، یہ طے کریں، یہ پہلا کام ہے، چھوٹا سا اسٹیپ ہے، نماز کو اول وقت میں پڑھیں گے۔ صبح کی نماز مشکل ہے،
ظہر و عصر و مغرب و عشاء کو اول وقت میں پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. کیا ہی اچھا ہو کہ مسجد میں اور نماز جماعت کے ساتھ انسان پڑھے. نور علی نور. عزیزو یہ چھوٹا سا کام کریں, ہدیہ خدا اور اس کی حجتوں کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل.